حاضرین محترم، آج ہم شعبان المعظم کے پہلے ہفتے میں نواسہ سید الابرار امام علی مرتبت، امام علی وقار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت، آپ کے یوم ولادت کی مناسبت سے منعقد ہونے والی محفل پاک میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہجرت کے چوتھے سال سن 4 ہجری میں شعبان المعظم کے ابتدائی دنوں میں مستند اور معقول روایات کے مطابق 2 تاریخیں آپ کے ولادت کی بڑی معروف ہیں، 2 شعبان المعظم اور 5 شعبان المعظم، 4 شعبان کی روایت بھی موجود ہے۔ جو بھی تاریخ ہو، لیکن یہ مسلمہ بات ہے کہ چوتھا سال تھا ہجرت کا، سن 4 ہجری میں شعبان المعظم کے ابتدائی ایام میں حضرت سیدنا امام علی مرتبت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ پوری امت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ مقام عطا کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی نسل اور حضور کے خاندان اور حضور کی اولاد کے اجراء کے لیے اللہ کریم نے ان 2 ہستیوں کا انتخاب کیا۔ ہر آدمی کا نسب جو ہے، اس کا خاندان، اس کی نسل، اس کی اولاد اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن اس امت میں ان ہستیوں کا یہ مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک، آپ کا نسب مبارک، آپ کا خاندان، وہ آپ کی بیٹی سے چلا ہے۔ بیٹیاں نبی کریم علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، لیکن یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ 4 صاحبزادیوں میں سے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہ کا یہ مقام ہے کہ ان کی اولاد کا انتخاب کیا گیا۔ باقی صاحبزادیوں کی بھی اولاد ہوئی، لیکن نسل رسول، اولاد رسول کے لیے انتخاب جو ہے وہ سیدہ زہرا پاک۔ فرمایا ہر ایک کا نسب، نسل، خاندان، اولاد بیٹے سے چلتی ہے، میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حیدر کرار اسد اللہ الغالب، آپ نے متعدد شادیاں کی، زہرا پاک کے وصال کے بعد اور خواتین سے بھی نکاح کیے، شادیاں کی، ان سے بھی اولاد ہوئی، لیکن وہ سید نہیں ہے۔ مولا علی پاک کی دوسری بیویوں سے جو اولاد ہے وہ سادات نہیں ہے۔ سید صرف وہ ہیں جو حضرت مولا علی کی اولاد ہو اور سیدہ زہرا پاک کے بطن سے، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اور پھر حضور کے نسب اور نسل اور اولاد کے لیے ان 2 ہستیوں کا انتخاب کیا گیا، ایک سیدنا حسن پاک، سیدنا حسین پاک۔ یہ حضور کے اہل بیت، حضور کا خاندان، حضور کی اولاد، حضور کا نسل اور حضور کا نسب۔ اب قیامت تک حضور کی اولاد اور خاندان، نسب و نسل جو ہے وہ سادات ہیں۔ اس سادات کی بھی پھر تقسیم جو ہے وہ 2 حصوں میں ہے۔ ایک حسنی سادات ہیں جو امام حسن مجتبی کی اولاد سے، حسینی سادات وہ ہیں جو سیدنا امام حسین پاک کی اولاد سے۔ لہذا سید جو بھی ہوگا یا تو حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا۔ کچھ ایسے سادات کرام ہیں جیسے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سے ایسے سادات کرام ہیں جو نجیب الطرفین ہیں، یعنی وہ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید۔ بعض ایسے سادات ہیں کہ والد اور والدہ دونوں حسینی سید ہیں، لیکن اگر دونوں میں سے ایک حسنی ہو ایک حسینی ہو
تو ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ حسنی حسینی سید کہلاتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی والد ماجد کی طرف سے حسنی سید اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید، اور ان میں سے پھر نبی کریم علیہ السلام کی جو رغبت و محبت ہے اپنی اس نسب اور خاندان اور اولاد میں، ان دو ہستیوں سے حضور کی مثال جو محبت ہے وہ مثالی ہے۔ ان میں ایک سیدنا حسن پاک ہیں، ایک سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، اور پھر ان دونوں ہستیوں میں سے بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ خاصہ ہے۔ آپ چونکہ چھوٹے صاحبزادے ہیں، حسن مجتبیٰ بڑے بھائی ہیں، سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ چھوٹے ہیں، لیکن یہ حضور نے صرف ان کے بارے میں فرمایا، حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے، کیونکہ اسلام کی تاریخ میں جو شہادت کربلا ہے، واقع کربلا ہے، اس کا پس منظر اگر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ مقام اور مرتبہ جو ہے اس کی طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ تاریخی اور لازوال اور بے مثال عدیم النظیر جو شہادتیں اور قربانیاں ہوئی ہیں، اس کے پیچھے نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ حسین کا مقام اور مرتبہ پہچانو، یہ وہ ہستی، وہ شخصیت اور ذات مقدسہ ہے کہ جس کے متعلق حضور یہ فرما رہے ہیں کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے۔ لہذا یہ حضور کا ارشاد مبارک مقام حسینیت اور مقام سیدنا حسین، عظمت سیدنا حسین کا نمایاں درجہ اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے انہیں اس بات کی سند دی کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو ان سے جو محبت تھی وہ انوکھی محبت تھی، اور اس محبت کا ایک منظرنامہ جو ہے وہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب بھی یہ دونوں شہزادے تشریف لاتے تو حضور انہیں اپنے آغوش میں بٹھاتے۔ حضور ایک زانو پر سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو بٹھاتے تھے، دوسرے زانو پر سیدنا حسین شہید کربلا کو بٹھاتے تھے، اور پھر حضور ان کے لیے جو لفظ استعمال فرماتے تھے ابنی کا لفظ استعمال کرتے تھے، میرا بیٹا۔ یہ خاص پہلو ہے، نواسا جو ہے، بیٹی کی اولاد جو ہے وہ نواسا ہوتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں بہت سی ایسی احادیث ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں جن میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور جب بھی ان کی بات کرتے تھے تو حضور ابنی حاضہ فرماتے تھے، ابنی حاضہ، میرا بیٹا، میرا یہ بیٹا۔ حضور جب بھی یہ فرماتے تھے تو حضور انہیں اپنا بیٹا کہہ کے بلاتے تھے۔ اس کے بھی پس منظر میں وہی بات ہے کہ حضور کا خاندان، حضور کا نسب اور حضور کی اولاد چونکہ ان دو ہستیوں سے چلی، اس لیے حضور نے انہیں بیٹا کہہ کے خطاب فرمایا۔